بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کافر ہوتا ہے جو مسلمانوں کے ملک میں ذمہ بن کے رہتا ہے، یا اقلیت والی غیر مسلم اقلیت والی تو اصطلاح اہل اسلام کی نہیں ہے۔ اہل اسلام نے جو ہمیں اصطلاح دی ہے کافروں کے لیے، سب کافروں کے لیے وہ ذمہ والی ہے۔ کافر جو ہے وہ کسی اور مذہب کا ماننے والا ہو، وہ مسلمانوں کے ملک میں رہے، ٹیکس دے کر رہے، تو جزیہ دے کر رہے۔ جزیہ جو ہے نا یہ ہماری اصطلاح ہے اسلام کی، تو جزیہ دے کر رہے تو اسے وہاں رہنے کی اجازت ہے، لیکن یہ ذہن میں رہے جو بندہ مرتد ہے اور زندیق ہے، مرتد اور زندیق دونوں کا حکم مختلف ہے۔ مرتد وہ ہے جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو قبول کر لے، کسی اور مذہب کو قبول کر لے۔ مثال کے طور پر ایک مسلمان تھا نصرانی ہو گیا، مسلمان تھا یہودی ہو گیا، مسلمان تھا سکھ ہو گیا، ہندو ہو گیا۔ ایسے بندے کے متعلق حکم یہ ہے اس کو 3 دن اس کو قید کر دی جائے، 3 دن تک علماء جو ہیں وہ اہل علم جو ہیں وہ اس کے پاس جائیں، اسے اسلام کے حسن اور اس کے جو اسلام کے اندر جو پوشیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبیاں رکھی ہیں وہ اس کے سامنے بیان کریں جو اس سے پوشیدہ ہیں، ورنہ اسلام کا حسن جو ہے وہ پوشیدہ نہیں ہے، وہ اس کے سامنے رکھیں، بیان کریں۔ باقی جس مذہب کو اس نے قبول کیے یا باقی جتنے بھی مذاہب ہیں اس کے قبائح جو ہیں وہ اس کے سامنے بیان کریں، اور اس کے فضائل جو ہیں وہ اس کے سامنے کھولیں۔ اس کے اندر یہ ذلت ہے، یہ رسوائی ہے۔ اسلام کو قبول کرنے میں ہی عافیت ہے، دنیا میں بھی، دین میں بھی، آخرت میں بھی اور عند اللہ بھی۔ تو یہ بیان کیا جائے اس کے سامنے، 3 دن کے بعد دیکھا جائے اسے اور پوچھا جائے اس سے، ہاں بھی اسلام قبول کرتے ہو، کر لے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کے یعنی قتل کا حکم ہوگا۔ حاکم اسلام پر فرض اور واجب ہے کہ اس کو قتل کر دے، سولی پہ لٹکا دے۔ اور اس طرح کر کے جو زندیق ہے، زندیق کون ہے؟ زندیق کا حکم جو ہے اس سے ذرا مختلف ہے۔ مرتد سے بھی زندیق کا حکم سخت ہے۔ زندیق کا حکم یہ ہے کہ زندیق ہے کون، پہلے یہ دیکھیں۔ زندیق وہ ہے جو اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرے اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہے کہ میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں عقائد اسلامیہ عطا فرمائے ان عقائد میں سے کسی ایک عقیدے کا انکار کرے۔ عقائد قطعیہ جو ہیں ان میں سے کسی، جیسے مثال کے طور پر کوئی بندہ انکار کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا انکار کر دے، وہ یہ کہے کہ میں ایک الہ کا قائل نہیں ہوں، میں تعدد الہ کا قائل ہوں، یا پھر وہ یہ کہ باقی کہ میں مسلمان ہوں، یا وہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے وجود کا ہی منکر ہوں، یعنی کہ مسلمان بھی اپنے آپ کو کہے ساتھ اللہ تعالیٰ کے وجود کا بھی انکار کرے، یا پھر وہ آقا علیہ السلام کو نبی بھی مانے لیکن خاتم النبیین نہ مانے، وہ کہے کہ میں مرزا قادیانی کو بھی نبی مانتا ہوں، ہاں جی دجال کو بھی نبی، یعنی کہ جس طرح کے جتنے بھی دجال ہیں ان کو بھی نبی مانتا ہوں۔ جیسے آج کل یہ 3 دن پہلے ایک خاتون نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کو نبی مان لے، ہاں جی وہ خود بھی زندیق ہے۔ اور اسی طرح کر کے کل جو رات سرائے عالمگیر کے گاؤں کے اندر جس بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کو نبی مان لے۔ ایسے لوگ جتنے بھی ہیں دعویٰ اسلام کا کریں اور کسی ایک اسلامی عقیدہ مبارکہ جو ہے اس کی مخالفت کریں، اس کا انکار کریں، ایسے تمام لوگ جو ہیں وہ مرتد نہیں ہیں، وہ زندیق ہیں۔ مرتد بھی کہیں گے لیکن حکم ان پر زندیق والا لگے گا، زندیق کہیں گے ہم ان کو۔ مرتد کیونکہ اسے کہتے ہیں جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب میں چلا جائے۔ مرتد سے زیادہ جو ہے نا وہ سخت، مرتد سے زیادہ نقصان دہ زندیق ہے، کیونکہ زندیق جو ہے مسلمانوں میں بھی رہے گا اور ساتھ ساتھ اپنی بدعقیدگی کا اعلان بھی کرے گا، ساتھ ساتھ اپنی بدعقیدگی کی تبلیغ بھی کرے گا، لوگوں کو زیادہ گمراہ کر پائے گا۔ اس کے بارے میں تو لوگوں کو پتہ ہوگا بھئی یہ کافر ہو گیا ہے، مرتد ہو گیا ہے، اسلام کو چھوڑ گیا ہے، ہاں جی لوگ اس کو دیکھ کر کے کم دین سے متنفر ہوں گے، زندیق کو دیکھ کر لوگ زیادہ متنفر ہوں گے۔ تو زندیق کے متعلق پتہ کیا حکم شرعی ہے؟ اس کے متعلق حکم شرعی ہے، حاکم اسلام پر واجب ہے کہ اس کا زندے کا جب ظاہر ہو جائے، بیان ہو جائے، لوگوں پر عیاں ہو جائے کہ واقعی یہ بندہ زندیق ہے، تو اس بندے کو ایک لمحے کے لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ اسے زندہ رکھا جائے، اسے فوراً سے پہلے، قدم اٹھانے سے پہلے اسے قتل کر دیا جائے، یہ اس کے متعلق حکم ہے۔ ہر وہ بندہ پوری دنیا کے اندر قادیانیوں میں سے جو بھی بندہ ہے، جو بھی بندہ، یہ حاکم اسلام پر فرض ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو نافذ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم شرعی کو نافذ کرے کہ زندیق بندہ جو ہے اسلام کا دعویٰ کرے ساتھ ساتھ کسی بھی عقیدہ اسلامیہ قطعیہ کا انکار کرے، تو اس بندے کو فوراً سے پہلے، اسی وقت قدم اٹھانے سے پہلے اس کو ختم کر دیا جائے، یہ اسلام کا حکم ہے۔ تو یہ غیر مسلم اقلیت والی بات پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے ہمارے ہاں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب اہل اسلام کو اور خاص طور پر ہمارے حکمرانوں کو غیرت دینی ایمانی ملی عطا فرمائے کہ یہ جناب کو اس طرح کے فیصلے کریں، یعنی کہ اسلام کے
حمایت میں، اسلام کے دفاع میں جو فیصلے ہیں وہ خود لیں۔ ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے جو جج صاحبان ہیں ان کو بھی گزارش کرتے ہیں، خدا کے لیے آپ بھی کچھ تو 100 موٹو یہاں بھی لے لیں، باقی معاملات میں آپ 100 موٹو لیتے ہیں، ایک یہاں بھی لے لیں یار، خدا رسول کی عزت کے معاملے میں بھی لے لیں، رسول اللہ علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے بھی لے لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔